اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام اور طلباء اعزام، چار ہجری میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کے چوتھے سال میں جو واقعات پیش آئے تو ان میں سے کچھ واقعات کا تذکرہ اس سے پہلے سبق میں آ چکا ہے، جیسے بیر معونہ کا تذکرہ آیا تھا، یعنی وہ جب کچھ صحابہ کو 70 صحابہ کو انہوں نے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھنے وغیرہ کے لیے طلب کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا، وہ واقعہ آ گیا تھا۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ واقعات آ گئے تھے۔ آج کے سبق میں بھی سن 4 ہجری کے کچھ باقی واقعات کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، خاص طور پر اس میں غزوہ بنو نذیر کا تذکرہ ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ خاص طور پر معاہدہ کیا تھا اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو ہمارے خلاف کبھی نہیں جانا ہے، کسی کی مدد ہمارے خلاف نہیں کرو گے، اور اسی طرح سے ہم ہمارے علیہ رہو گے، ہم پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو تمہیں بھی اس میں ساتھ دینا ہے وغیرہ۔ تو یہ 3 قبیلے تھے، ایک تو بنو قینقاع تھا اور بنو قریظہ تھا اور بنو نذیر۔ بنو قریظہ کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے، جس میں کعب بن اشرف وغیرہ رہتے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا محاصرہ کیا۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک قبیلہ تھا ان کا، یا دوسری ایک بڑی جماعت تھی جن کو بنو نذیر کہا جاتا تھا۔ اب آج کے سبق میں ان کا واقعہ پیش ہوگا کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی، جس کی وجہ سے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی محاصرہ کیا۔ چنانچہ یہ جو بیر معونہ کا واقعہ آیا تھا جہاں 70 صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، تو ان میں سے ایک صحابی تھے حضرت عمر ابن امیہ ضمری، تو وہ وہاں بچ گئے تھے اور وہ واپس آ رہے۔ اب جب واپس آ رہے تھے تو چونکہ ان کے ساتھ جو اصل یعنی بیر معونہ کے جو 70 صحابہ تھے ان کے ساتھ جو اصل غداری کی تھی وہ بنو عامر نے کی تھی، تو بنو عامر کے 2 مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی یعنی حضرت عمر ابن امیہ ضمری کے ساتھ چلتے رہے۔ اب ایک جگہ یعنی ان کو مدینہ آنا تھا، اب ایک جگہ جب یہ پہنچے تو حضرت عمر بن امیہ انہوں نے سوچا کہ انہوں نے تو ہمارے 70 بندوں کو شہید کیا ہے، 70 قرہ کو شہید کیا ہے، اس لیے میں ان 2 کو جو ہے قتل کر دیتا ہوں تاکہ کم از کم تھوڑا سا انتقام میں لے لوں۔ تو انہوں نے 2 بندوں کو ان میں سے قتل کر دیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے واقعے کی خبر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ جو بنو عامر ہے، بنو عامر کے ساتھ تو ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ان کے ساتھ ہمارا عہد و پیمان ہو چکا ہے، لہٰذا آپ کو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب چونکہ انہوں نے کر دیا تھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایسے موقع پر یا تو قصاص ہوتا ہے، یعنی یا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ یہاں ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کمپنسیشن، جس کو خون بہا کہتے ہیں یا دیت کہتے ہیں، وہ دے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو دیت تھی ان کو روانہ کر دی۔ اب ادھر سے یہ جو بنو نذیر تھے، یہ یہود کا جو قبیلہ تھا، یہ بھی حلیف تھے، بنو عامر کے حلیف تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ جب کوئی کسی کے علیہ ہوتا ہے اور پھر کوئی مسئلہ پیش آئے جو تو اس کو پورا اس میں ان کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چونکہ ہمارے بندے نے بنو عامر کے 2 بندوں کو قتل کیا ہے، اس وجہ سے آپ کو بھی ہمارے لیے، ہمارے اس خون بہا میں، ہماری دیت میں، کمپنسیشن میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا، یعنی نصف ہمیں دینی ہے، نصف آپ کو دینی ہے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا ہے۔ اب اس کی یاد دہانی کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنو نذیر کے قبیلے میں تشریف لے گئے۔ ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق تھے، ساتھ میں حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت زبیر اور طلحہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، اور سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن عبادہ، انصاری صحابہ۔ یہ پوری ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بنو نذیر کے یہاں گئے کہ ہم جو ہے آپ کے پاس آئے ہیں، تو کمپنسیشن جو آپ کو نصف دینی وہ آپ دے دیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے بڑا استقبال کیا، بہت اچھی طرح سے جو ہے خندہ پیشانی سے ملے، اور اس کے بعد ایک دیوار کے پاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا، دیوار کے سائے میں۔ اور ادھر سے کیا کیا، اندر سے دشمنی یہ کی کہ ایک بندے کو پیچھے سے کہا کہ تو چھت پر چڑھ، اور چھت پر چڑھنے کے بعد ایک بڑا پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے گرا دے۔ تو ان میں ایک شخص تھا سلام بن مشکم، انہی میں، یہودیوں میں، تو وہ کہنے لگا بھئی ایسا نہ کرو، واللہ لا یخبرہ ربہ، کیونکہ اس کا رب اس کو ضرور خبر دے گا، وَأَنَّهُ لَنَقْضُ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، اور ہمارے اور ان کے درمیان جو وعدہ ہے، عہدہ ہے، یعنی عہدہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان، تو اس کے ساتھ بھی بدعہدی ہو جائے گی، لہٰذا آپ یہ نہ کرو۔ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر رکے، اور اس کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ باقی صحابہ وہیں، یعنی صحابہ کو لگا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت وغیرہ کے لیے اٹھنا ہے، تو اب صحابہ وہیں پہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جب چلے تو ادھر سے جو ہے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ تو مسئلہ ہو گیا، یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے، انہیں اپنی جگہ پہ، اب صحابہ کرام جو ہے ان کو ملے ہی نہیں، یعنی صحابہ کرام جو حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ تھے، یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ تو پھر یہ جلدی نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور سے دریافت کیا کہ خیریت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب ہم گئے تھے تو انہوں نے ہمارے خلاف اس طرح سازش کی تھی، اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وہ ظاہر کر دی ہے، اس لیے ہم سب مل کر جو ہے ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو گورنر مقرر کیا، اور خود جو ہے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت لے کر ان کے قلعوں کا محاصرہ کرنے کے لیے نکل گئے۔ یہ جو بنو نذیر کا یہ جو قبیلہ تھا، یہ بڑے مضبوط قلعوں میں رہتے تھے، اور پلس ان کا یہ جو عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، اس کے ساتھ بھی ان کے بڑے آپس میں جو ہے ان کے مشورے، یعنی ان کے ساتھ بھی ان کے رابطے تھے، تو لہٰذا انہوں نے قلعے بند کر دیے اور اندر بیٹھے اور کہا کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اور کئی دن تک جب محاصرہ ہوا، اب اس درمیان بھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام بھیجا کہ آپ جو ہے 3 بندے اپنے ساتھ لائیں، ہمارے 3 عالم آئیں گے، وہ آپ سے بات کریں گے، اگر انہوں نے ایمان قبول کیا تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، اور اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے۔
اب انہوں نے ان 3 عالموں کو اندر ہدایت دی کہ تم اپنے کپڑوں میں ہتھیار چھپا کر لے جاؤ، یعنی خنجر چھپا کر لے جاؤ، جو ہی تمہیں موقع ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم قتل کر دینا۔ اب یہ عین جنگ کے موقع پر، یعنی جب ان کا محاصرہ ہوا ہے اس وقت یہ کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کتنے غدار ہوتے ہیں، کسی عہد و پیمان کو، کسی ایگریمنٹ کو یہ نہیں مانتے۔ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے جو ایگریمنٹ کیے تھے اس کو جو ہے انہوں نے توڑ دیا ہے۔ چنانچہ آپ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے اور اسی طرح سے سورہ مائدہ میں، باقی جگہوں پہ، بہت ساری جگہوں پہ آپ قرآن میں پڑھیں گے کس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو ٹھکرا دیا، اور اس کو کس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھے ان کی کس طرح انہوں نے دجیاں اڑا دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح کرنے لگے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوسرے ان کا واقعہ کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اب جو ہے ان کے جو درخت ہیں، ان کے جو باغات ہیں، ان سب کو کاٹ دو۔ اب جب ان کے درختوں کو کاٹ دیا گیا، باغات کو کاٹ دیا گیا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ہی پلان بنا لیا، 2 مرتبہ بنایا۔ اس کے بعد یہ آئے اور امن کی جو ہے طلب کرنے لگے، یعنی کہنے لگے کہ ہمیں امن دے دیجیے، ہم معافی مانگتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ 10 دن ہے تمہارے پاس مہلت، 10 دن میں تم مدینہ خالی کر دو اور یہاں سے تم جو ہے ہجرت کر لو، یعنی یہاں سے تمہیں جلا وطن کیا جائے گا، ہجرت نہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ آپ جو ہے سب کو لے سکتے ہو، آپ کا جتنا بھی کچھ سامان ہے سب لے سکتے ہو، البتہ جو جنگ کا سامان ہے، جنگی سامان، وہ آپ کو یہیں پہ رکھنا پڑے گا، اس کو آپ نہیں۔ تو انہوں نے جو ان کے پاس مال تھا وہ سب اٹھایا، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو مکان کے چوکھاٹ ہوتے ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، یہ تک انہوں نے اکھاڑی اور اس کے بعد اونٹوں پر لادی اور اس کے بعد چلے گئے۔ اب جو ہے ان میں سے ایک جماعت جو ہے خیبر چلی گئی، یہ مدینہ کے قریب جو ہے یہودیوں کی بہت بڑی بستی تھی، آگے اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ آئے گا۔ تو کچھ تو وہاں چلے گئے اور کچھ ملک شام چلے گئے۔ ان کے بڑے سردار تھے 3، حوی ابن اخطب اور کنانہ بن ربی اور سلام بن ابی الحقیق، ان کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ تو یہ 3 جو ہے ان کے جو بڑے سردار تھے، یہ خیبر میں جا کر بیٹھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو کچھ وہاں مال غنیمت ملا اس کو کہتے ہیں مال فائی۔ یہاں پہ یاد رکھیں، جب کسی غزوے میں یعنی کسی جنگ میں جنگ کرنے کی نوبت آ جائے اور اس کے بعد جو مال ملے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو مال غنیمت اس کو تقسیم کرنے کا الگ یعنی حکم ہے۔ اور اسی طرح سے جو مال فائی ہو، یعنی کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے لیکن وہاں جنگ نہیں کی گئی، جنگ کے بغیر ہی وہ مطیع اور فرمان بردار ہو گئے، یا جنگ کے بغیر کوئی مال ہاتھ آ گیا تو اس کو کہا جاتا ہے مال فائی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو تقسیم کرے، چاہے وہ سارا خود لے لیں، کیا کریں۔ یہ جو ہے سارا کا سارا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں کیا ہے۔ جو ابھی میں نے سورۃ الحشر کی کچھ آیتیں تلاوت کی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ فأتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، یہ سوچ رہے تھے ہمیں یہ قلعے جو ہے حفاظت کریں گے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب وہاں سے نازل کیا تھا جہاں سے یہ گمان ہی نہیں کر سکتے، اور ان کے دلوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، اور انہوں نے اپنے گھروں کو خود تباہ کیا اپنے ہاتھوں سے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو عذاب دیتے ہیں، یعنی آخرت میں تو عذاب ہے ہی، ان کو دنیا ہی میں ان کے اوپر جو ہے عذاب۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کیوں ان کے ساتھ ہوا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عداوت کی، انہوں نے اللہ تبارک یعنی انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے دشمنی کی، انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے مخالفت کی، انہوں نے ان کی عداوت کی، اور جو اللہ کے ساتھ عداوت کرے گا فإن اللہ شدید العقاب۔ آگے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، اور یہ جو
کچھ لوگ تمہیں اعتراض کر سکتے کہ درختوں کو کیوں کاٹا، ان کے کھیت کو کیوں جو ہے جلایا۔ یاد رکھیں یہ جو کچھ آپ نے جلایا ہے، کاٹا ہے یا رکھا ہے، یہ سارا کا سارا فبِإِذْنِ اللہ، یہ سارا اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ فاسق و فاجر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کرے، اس لیے یہ سب ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ساری آیتیں جو ہے یہ اسی غزوے کے متعلق جو ہے نازل ہوئی ہے، اسی غزوے میں اس طرح جو ہے۔ اس کے بعد جب بہت مال غنیمت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک رائے یہ آئی کہ بہتر یہ ہے کہ مہاجرین کو یہ سارا دیا جائے، کیونکہ مدینہ میں دو قسم کے صحابہ رہتے تھے۔ ایک مہاجرین تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، سارا مال و متاع وہیں پہ چھوڑ دیا تھا، اور دوسری جماعت تھی انصار کی جو مدینہ کے اصلی باشندے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ سارا مال مہاجرین کو دے دیا جائے، تاکہ کیونکہ پیچھے آپ نے سنا ان کے درمیان مواخات کیا گیا تھا، یعنی انصار اور مہاجرین میں یہ ایک دوسرے کے مال میں شریک تھے، ایک دوسرے کی پراپرٹی میں شریک تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایسا کریں گے کہ مہاجرین کو یہ سب دے دیں گے تاکہ انصاریوں کا جو ہے بوجھ تھوڑا کم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری جو صحابہ تھے، حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ اور باقی حضرات، ان کو جمع کیا اور ان سے اجازت لی کہ میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ قرآن پاک نے اسی آیت میں آگے جو یہ فرمایا کہ یہ مال فائی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے سوال کر رہے ہیں اور ان سے جو ہے مشورہ طلب کر رہے ہیں۔ تو ان صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سارا مہاجرین کو دے دیں، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس مال ہے، جو ہمارے پاس آلریڈی ہے، ہم اس میں بھی مہاجرین کو جو ہے شریک کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور خوب دعائیں دی انصار کے لیے، اور فرمایا اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار، اللہ انصار پر بھی خاص رحمت نازل فرما اور ان کے بچوں پر بھی، ان کی اولادوں پر بھی جو ہے خوب رحمت نازل فرما۔ تو بہرحال یہ جو غزوہ تھا، اس موقع پر دو شخص جو ہے جو بنو نذیر میں سے تھے، یہودی تھے، وہ مسلمان بن گئے، ایک یامین بن عمیر اور ابو سعید بن وہب رضی اللہ تعالی عنہما۔ چونکہ مسلمان بنے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب اپنا مال و متاع وہیں پہ رہنے دیا۔ یہ جو غزوہ یعنی بنو نذیر ہوا تھا، یہ ربیع الاول میں ہوا تھا۔ تو یہ محرم صفر ربیع الاول یعنی چوتھی ہجری کا تیسرا مہینہ رہتا ہے، یعنی ہجری کیلنڈر کا تیسرا مہینہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں، پھر ربیع الثانی میں، جمادی الاولیٰ تک آپ مدینے میں رہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ بنو محارب اور بنو ثعلبہ، یہ نجد سائیڈ میں ایک جو ہے قبیلے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ لے کر اس طرف پہنچے۔ اب جب وہاں پہنچے، وہاں کوئی جو ہے جنگ نہیں ہوئی، البتہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ غطفان، وہاں پہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہنچے، اور غطفان، قبیلہ غطفان کے لوگ کچھ ملے لیکن ان سے بھی جنگ نہیں ہوئی۔ اچھا، اسی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صلاۃ الخوف پڑھائی۔ صلاۃ الخوف کا مطلب ہوتا ہے خوف کی نماز۔ خوف کی نماز کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ڈرے اور نماز پڑھے، نہیں، بلکہ چونکہ جنگ میں بھی نماز فرض ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس لڑائی کے دوران بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اب قرآن پاک میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ اگر جنگ کے موقع پر نماز کا وقت آ جائے تو کس طرح آپ نماز پڑھیں گے، اور امام ایک ہو آپ کا، تو اس صورت میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی امام ہے، تو اب کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے صحابہ کرام کی دو جماعتیں بنائی۔ ایک جماعت کو جو کفار تھے ان کے مقابلے کے لیے رکھا، چونکہ لڑائی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسا کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حکم اسی موقع پر نازل فرمانا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پریکٹیکل فرماتے تھے، یعنی پریکٹیکل جو ہے دکھاتے تھے، تو اس لیے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دو جماعتیں بنائی۔ ایک جماعت جو ہے آگے کھڑی ہوگی یعنی جنگ کے لیے، اور دوسری جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نماز انہوں نے شروع کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت ان کو پڑھائی، ایک رکعت، 2 رکعت کی نیت کی، مثال ظہر چونکہ 2 ہی رکعت پڑھنی تھی، سفر میں آپ
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کی نیت کی۔ اب 1 رکعت جب مکمل ہو گئی، اس کے بعد وہ پچھلی جماعت، یعنی اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ جو پچھلی جماعت تھی پیچھے مقتدی، وہ سارے کے سارے پیچھے چلے گئے، یعنی یہ سارے کے سارے جنگ میں چلے گئے، اور جنگ میں جو لوگ تھے وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دوسری رکعت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ اب اس کے بعد انہوں نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد پہلی جماعت آئے، انہوں نے دوسری رکعت پڑھی، پھر یہ جو دوسری تھی یہ بعد میں آگے، انہوں نے دوسری رکعت بعد میں پڑھی، تو اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو علاقہ تھا، یہ جو جنگ تھا، یہ جو جنگ ہے، یعنی جنگ کیا مطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سفر میں نکلے، تو اس کو غزوۃ ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ غزوہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے جہاد کے لیے، اور ذات الرقاع، رقعتن اس کی جمع رقاعن آتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھیتڑے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چونکہ بہت دور سے چلے تھے، اور یہ اتنا دور آئے تھے، چلتے چلتے ان کے پیر پھٹ گئے تھے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے صحابہ نے اس کے اوپر کپڑے لگائے تھے۔ جب پیر پھٹ جاتے تو کپڑے لگاتا ہے انسان، تو اس وجہ سے اس کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے، یعنی پٹیاں انہوں نے بہت ساری لگائی تھیں۔ تو بہرحال اسی موقع پر وہ ایک واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے اور قیلولہ فرما رہے تھے، یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے تھے، اور تلوار آپ نے درخت کے اوپر لٹکا دی تھی۔ تو ایک مشرک آیا اور وہی تلوار اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ تمہیں بتاؤ مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے فرمائے کہ اللہ بچائے گا۔ تو وہ کانپ گیا، اور اس کے بعد پھر اس کی تلوار گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائے، اور اس کے بعد فرمایا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے سوا مجھے کون بچا سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کیا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص چلا گیا اور اس کے بعد اپنے لوگوں میں گیا، وہاں سے واپس آیا، اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس شخص کا نام غورث بن حارث تھا۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ پیچھے غزوہ غطفان میں آیا تھا پیش، یعنی 3 ہجری میں جو ہے وہ ایک واقعہ آیا تھا، اور یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اچھا، اسی غزوے میں یعنی اسی جنگ میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے واپس چلے، یعنی اس علاقے سے جہاں آپ گئے تھے، اب وہاں سے واپس آئے، تو ایک جگہ، ایک میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور 2 صحابہ کو گارڈ وہاں پہ مقرر کیا کہ آپ کو رات کو یعنی بیدار رہنا ہے، اور نگرانی کرنی ہے کہ کہیں کہیں سے کوئی گڑبڑ تو نہ ہو، یعنی ان کو نگران بھی بنائے، آج کے زمانے میں آپ گارڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ تھے، مشہور صحابی جو مکی صحابی، اور دوسرے حضرت عباد ابن بشر، یہ 2 صحابہ۔ اب ان 2 صحابہ نے کہا کہ بھائی پوری رات ہے، ہمیں جو ہے نگرانی کرنی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ نصف رات تک ایک بندہ سوئے اور نصف رات تک دوسرا بندہ سوئے، نصف رات تک جو ہے جو بندہ جاگے گا وہ نماز پڑھے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی تو سونے کی باری آئی، یعنی نصف جو دوسری شب ہے ان کے حصے میں آئی، اور پہلے حصے میں یعنی رات کے پہلے حصے میں حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سونے، یعنی ان کو جاگنا تھا۔ اب انہوں نے سوچا میں کیا کروں، اس لیے نماز کی نیت باندھی، اور نماز ان کی نماز تھی، ہماری نماز کی طرح نہیں تھی۔ تو انہوں نے جب نماز باندھی اور نیت باندھی، اب نماز پڑھ رہے ہیں، تو اتنے میں کوئی کافر آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کا پاسبان ہے، ان کا نگران ہے، اس لیے بہتر ہے اس کو میں جو ہے تیر ماروں، تو اسے دور سے ان کو تیر مارا۔ حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عبادت میں اتنے جو ہے وہ عبادت میں مگن تھے، عبادت میں مدہوش تھے، کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے تیر آ گیا۔ اس کافر نے اس کے بعد دوسرا تیر مارا، تو حضرت عباد اسی طرح جو ہے نماز ہی میں رہے، البتہ تھوڑا ان کو لگا کہ تیر پھینکا ہے، تو اس لیے تیر یوں ہی نماز ہی میں اٹھا کے نکال دیا، وہ پہلا تیر بھی نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے اور ایک تیر مارا، یہ تیر بھی لگا ان کو، اور انہوں نے یہ تیر بھی جو ہے نکالا، البتہ اس کے بعد انہوں نے نماز ہلکی کی، یعنی جلدی جلدی نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے ساتھی حضرت عمار کو جگایا۔ تو حضرت عمار جب جاگے، انہوں نے کہا بھائی تم تو زخمی ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں پہلے ہی مجھے جگانا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ عمار میں ایک سورت پڑھ رہا تھا نماز میں، تو مجھے اس کو
ختم کرنے سے پہلے اچھا نہیں لگا، میں نے سوچا کہ نہیں پہلے مکمل کروں اور نماز مکمل کروں تب جا کر جو ہے، البتہ پھر میں نے جلدی اس لیے نماز کی، میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تمہیں نگرانی کرنی ہے، اب اگر مجھے جو ہے اسی طرح تیر آتے رہے اور یہ انہوں نے پھر صحابہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو وہ مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے اس طرح کیا۔ تو اس کے بعد پھر عمار رضی اللہ تعالیٰ جاگے اور اس کے بعد صحابہ جاگے، تو بہرحال اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی نماز دیکھے کیسی تھی کہ عین نماز کے وقت میں ان پہ تیر لگتا ہے لیکن وہ پھر بھی نماز میں کھڑے۔ اور ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ اگر کھٹمل یا مچھر جو ہے تھوڑا سا ہمیں ڈنک مارے یا وہ یعنی سوئی چبھوئی جائے تو انسان جو ہے نماز فوراً کاٹ دے گا، کیونکہ ان کی نماز الگ تھی، ہماری نماز بہرحال الگ ہے، ان کی تو شان ہی ایسی تھی۔ یہ غزوہ جو ہے اس کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے یہ 6-7 ہجری میں ہوا ہے، البتہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے یہ 4 ہجری میں ہوا ہے، اس لیے ہم نے اس کو یہیں پہ ذکر کیا۔ اس کے بعد یہ جمادی الاولیٰ میں تھا، جمادی الاخریٰ، رجب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گزارے۔ تو شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ طیبہ میں تھے، اور پچھلے سال جب احد کی لڑائی ہوئی تھی تو جنگ احد میں جب ابو سفیان واپس چلا گیا تھا تو ابو سفیان نے واپس جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ اگلے سال پھر سے ملیں گے ہم بدر کے موقع، کیونکہ بدر میں ان کو بڑی شکست ہوئی تھی، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی انہوں نے وعدہ کیا ہے اس لیے ہم آج ہی چلیں گے، یعنی شعبان ہی میں چلیں گے تاکہ ہم ان کا انتظار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور اس کے بعد 8 دن تک بدر میں جو ہے انتظار کرتے رہے ابو سفیان کا، لیکن ابو سفیان نہیں آیا۔ اصل میں ابو سفیان بھی نکل گیا تھا، وہ مکہ سے باہر ہی نکلے، وہاں پہ ایک جگہ ہے مر الظہران، وہاں جب پہنچے تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ بھئی اس سال قحط ہے اور بڑی جو ہے مہنگائی ہے، اس لیے اس سال ہمیں لڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہم لڑنے کے بغیر ہی واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت ایک جنگی چال بھی چلی کہ ایک شخص تھا نعیم بن مسعود، یہ شخص مکہ سے مدینہ آ رہا تھا، تو ابو سفیان نے ان کو بہت سارا مال دیا اور یہ کہا کہ جب تم وہاں پہنچو مدینے تو وہاں پہ لوگوں سے کہو کہ مکہ والوں نے تمہارے لیے ایک بڑا لشکر جمع کیا ہے اور وہ تم سب کو ایک ساتھ ختم کرنے والے ہیں۔ اب یہ نعیم جو ہے وہاں سے آئے اور مدینے میں انہوں نے ایک خبریں جو ہے پھیلانی شروع کر دی، تو لیکن ان کو تو یعنی ایک قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیا، لیکن ظاہر سی بات ہے مسلمانوں میں خوب جوش ایمانی تھا، اس لیے ان کو ان کے اس ایمان کے جوش میں اور زیادہ اضافہ ہوا اور ان کو کوئی فرق نہیں، بلکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہ پڑھتے ہوئے بدر کی طرف جو ہے روانہ ہو گئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ اس کے بعد یہ صحابہ نکلے اور بدر کے موقع پر پہنچے، یعنی بدر کی جو جگہ تھی وہاں پہنچے، اور وہاں پہ 1 ہفتے تک 8 دن تک یہ انتظار کرتے رہے لیکن کوئی نہیں آیا، اس لیے اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک بازار بھی لگتا تھا، وہاں خوب تجارت بھی کی اور اس کے بعد واپس آئے۔ اسی موقع پر اسی کے متعلق جو ہے وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ یہ آیت تو پیچھے آئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حمراء الاسد کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ اس متعلق ہیں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ اے لوگو تمہارے لیے تو مکہ والوں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا، فخشوہم، اور وہ ان کو ڈرانے لگے تھے۔ اللہ فرماتے فزادہم ایمانا، لیکن ان کا ایمان اس سے بڑھ گیا اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت لے کر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو ہے بغیر کسی پریشانی کے واپس آئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ان کو مل چکی تھی۔ آگے اللہ فرماتے انما ذالکم الشیطان، یہ جو پروپیگنڈا کرنے والی تو شیطان ہے، یخوف اولیاء، اور شیطان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ پروپیگنڈا کرے اور اس کے جو حواری ہیں وہ بھی فلا تخافوہم، لہٰذا آپ ان سے نہ ڈریں، وخافونی، اور مجھ سے تم ڈرو ان کنتم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی ایمان والوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو کسی بھی طرح کا، ایمان والوں کو ڈرنا نہیں چاہے ان پروپیگنڈوں سے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت شروع، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام شروع کیا ہے، یعنی نبوت کی محنت شروع کی ہے، تب سے ہی کفار اور شیاطین یہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور پوری امت کے خلاف انہوں نے تب سے محاذ کھڑا کیا ہے۔ تو یہ تو ڈراتے ہی رہیں گے، ان کا کام ہی پروپیگنڈا کرنا ہے۔ لیکن ایمان والا جو ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ تو ہمیشہ ڈٹ جاتا ہے، ہر کام پہ ڈٹ جاتا ہے جو بھی حق کا کام ہو، اور یہی اس کی زبان پہ ہونا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ بعض موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے ہر معاملے میں غیروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی مثال کے طور پر فلسطین میں جو ہے جنگ چل رہی ہے، ایک طرف سے پورا کفر کھڑا جمع ہے، دوسری طرف سے جو ہے وہ بیچارے نہتے مسلمان ہیں اور وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ اب سارے لوگ جو ہے اس وقت ایران کی طرف دیکھیں گے، لبنان کی طرف دیکھیں گے، سعودیہ کی طرف دیکھیں گے، بلکہ الٹا UN کی طرف دیکھیں گے، امریکہ کی طرف، کہ یہ کچھ کرنے چاہیے، یہ کچھ کرنے چاہیے۔ ایمان والے کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اور نہ وہاں کے جو جیال ہے، وہاں کے جو لڑنے والے، ان کو بھی اس کی کوئی فکر نہیں، ان کا صرف اور صرف مطمئن نظر اللہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں اللہ مدد بھیجے تو جا کر کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ پوری دنیا ایک طرف ہو اور جو ہے اہل حق ایک طرف ہو تو پوری دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو انسان اور خاص طور پر ایمان والا، اس کا تو ہمیشہ معمول یہ ہو کہ اللہ پہ نظر ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر نظر نہ ہو۔ عین جنگ کی حالت میں دیکھیں کہ صحابہ کرام جو ہے بالکل خوشی خوشی نکل رہے ہیں اور فرماتے ہیں ہمیں تمہارے اس ڈرانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جن کا دل پہلے اس کے لیے تیار ہوا ہو، جن کی ایسی تربیت ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ضرورت ہے انسان کو اپنی تربیت کرنی چاہیے، خاص طور پر نیک لوگوں کے پاس جائے، علماء حق کے پاس جائے، علماء ربانیین کے پاس جائے، اور ان سے اپنی تربیت کی کہ کس طرح ہمارا دل مضبوط ہو جائے، کس طرح جو ہے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، تاکہ ہم غلط پروپیگنڈوں سے، غلط خیالات سے، غلط چیزوں سے بچ سکیں۔ بہرحال یہ چوتھی ہجری میں یہ واقعات پیش آئے، اسی میں اور بھی واقعات پیش آئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ ایک اور صحابیہ تھی حضرت زینب بنت خزیمہ، جن کو ام المساکین کہا جاتا ہے، یہ بھی ام المومنین بن گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جو ہے نکاح ملایا۔ اچھا، اسی سال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہود کی زبان سیکھو، یہود کی زبان سیکھو، اس کو لکھنا، اس کو پڑھنا سیکھو، کیونکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دشمن کی زبان سیکھنی چاہیے۔ دشمن کی زبان انسان جب تک نہیں سیکھے گا، اور ان کے داؤ پیچ جو ہے چلاتے ہیں ایمان والوں کے خلاف، جب تک انسان کو وہ نہیں پتہ ہے۔ مثال اس کی ہے، آج کے زمانے میں مثال کے طور پر جو ہے مثال انگلش جو ہے آج کے زمانے میں کسی دشمن کی زبان ہے، تو ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، تب جا کر ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ، کیونکہ جو جنگ ہوتی ہے نا، جنگ صرف ایک محاذ پہ نہیں لڑی جاتی، جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی ہے، جنگ جو ہے بہت طریقوں سے لڑی جاتی ہے۔ جنگ جو ہے آج کے زمانے میں سمجھو سوشل جو ہے جو پلیٹ فارمز ہے وہاں پہ لڑی جاتی ہے، اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں پہ لڑی جاتی ہے، اور اسی طرح سے پرنٹ میڈیا ہے وہاں پہ لڑی جاتی ہے، بہت ساری الگ الگ جگہوں پہ لڑی جاتی ہے۔ تو انسان ہر جگہ کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 5ویں ہجری شروع ہوتی ہے، چوتھی کے بعد جو ہے 5ویں ہجری شروع ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 5واں سال۔ اب اس میں جو ہے کئی واقعات پیش آئے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول میں، یعنی اس کے تیسرے مہینے میں، 5ویں ہجری کے تیسرے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دومۃ الجندل ایک جگہ ہے، وہاں کے لوگ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ارادہ کر رہے ہیں کہ مدینہ پر حملہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 صحابہ جمع کیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے بالکل اخیر میں دومۃ الجندل کی طرف نکل گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہ لوگ پہلے ہی بھاگ گئے تھے وہاں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ پھر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ واپس آئے۔ اس کے بعد بیچ میں کوئی اور جنگ نہیں ہوئی، البتہ پھر شعبان میں، یعنی رمضان سے پہلے جو مہینہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یعنی خبر پہنچی کہ حارث بن ابی ضرار جو بن المستلق، یہ بن المستلق جو ہے یہ ایک بڑا قبیلہ تھا، تو ان کے سردار تھے حارث بن ابی ضرار، کہ انہوں نے بھی ایک فوج جمع کی ہے اور وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس سے یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اپنے بندے بٹھائے تھے، ہر جگہ جو ہے بندوں کو پہنچایا تھا تاکہ ہر جگہ سے خبریں ملیں اور وقت پہ خبریں ملیں۔ اب انہوں نے تو ایک بڑا لشکر جمع کیا تھا، چھوٹا لشکر جو بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو جو ہے کنفرم کرنے کے لیے حضرت بریدہ رضی اللہ، بریدہ اسلمی جن کو کہا جاتا ہے، جو وہاں ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے، ان کو بھیجا، ذرا آپ دیکھیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گیا اور بالکل صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکل گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، اچھا ایک بات یاد رکھیں، اسی موقع پر یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کو غزوہ مریسی کہا جاتا ہے۔ غزوہ مریسی، میم ری یہ سین عین، یہ سین یا عین، مریسی یا غزوہ بن المستلق بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس جنگ میں کئی عجیب و غریب باتیں پیش آئی۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ اس میں یہ ہوا کہ اس میں منافقین بھی کچھ ساتھ آ گئے تھے۔ ابھی دیکھیں تیسری ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تھی، اس میں وہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ گیا تھا۔ 300 لوگوں کو ساتھ لیا تھا اس نے جب زبردست ضرورت تھی، اور پھر مدینے میں رہے اور کہنے لگے کہ بھائی ہمیں کیا پتہ، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم تمہاری مدد۔ بہرحال اب چونکہ وہاں سے کنٹینیو اللہ تعالیٰ فتوحات کا دروازہ کھول رہے ہیں، بار بار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مل رہی ہے، تو اب اس جنگ میں یہ پہلی مرتبہ منافقین کی ایک جماعت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی ہے۔ بہرحال اب یہ بھی چلے، اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ اپنا قائم مقام رکھا، اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا۔ تو شعبان، 2 شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریسی کی طرف نکلے، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور صبح کے وقت میں جو ہے ان کے اوپر اچانک حملہ کر دیا، اور اس طرح حملہ کیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ سب کے سب گرفتار ہو گئے، اور جو ان کے پاس تھا وہ سارا کا سارا مال غنیمت میں آیا۔ تقریباً 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں وہ مال غنیمت میں آئی، اور 200 گھرانے، 200 جو ہے گھر اور وہاں پہ رہنے والے، وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو جو ہے تقسیم کریں۔ ان کے سردار تھے بن المستلق کے سردار، وہ حارث بن ابی ضرار، تو ان کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا جویریہ۔ تو حضرت ثابت بن قیس جو ہے ان کے حصے میں وہ آئی، یعنی ثابت بن قیس جو ہے وہ ان کے حصے میں آئی۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، البتہ اس کے لیے مجھے اتنی رقم دے دو، یعنی اتنی رقم دو تو میں آزاد۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، میں انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی بتاؤں گا کہ جو یہ سلیو سسٹم ہے، یعنی کسی کو غلام بنانا ہے، یہ کب سے شروع ہوا اور کیا کس طرح ہوا، کیا اسلام نے اس کو جو ہے شروع کیا ہے۔ تو اس بارے میں اتنا یاد رکھیں کہ اسلام سے ہزاروں سال پہلے سے یہ چلا آ رہا تھا، یہ اسلام نے شروع نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ ایک ختم کرنے کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ مکاتبت کا مطلب یہ کہ بندہ جو ہے، یعنی جو غلام ہوتا تھا، وہ کہتا تھا اپنے مالک سے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دو۔ وہ کہتا تھا ٹھیک ہے۔ تو ثابت بن قیس نے جویریہ سے کہا کہ اتنی رقم دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ تو یہ جو جویریہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے میں سردار جو بن المستلق کے تھے حارث بن ابی ضرار، اس کی بیٹی ہوں، اور میں بالکل اس وقت جو ہے قسم پرسی کی حالت میں ہوں۔ ثابت بن قیس جن کے حصے میں آئی ہوں، وہ مجھ سے مکاتبت کرنا چاہتے ہیں، بدلے کتاب سے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کے بدلے میں جو ہے یہ مدد کروں گا۔ تو ایک حدیث میں تو ایسا ہے، ایک حدیث میں جو ہے دوسری بات آئی ہے
کہ جب ایسا ہو گیا، یعنی جب رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ تمہیں دے دوں گا اور اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، تو ان کے والد صاحب جو حارث تھے، حارث بن ضرار، وہ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ میں جو ہے میں اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، آپ اس کو آزاد فرمائیں اور جو آپ چاہتے ہیں میں آپ کو دے دوں گا۔ بلکہ ایک اور روایت بھی ہے، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ اونٹ لے کر بھی مدینہ طیبہ آئے، اور اونٹ جو عمدہ اونٹ تھے وہ آپ نے باہر رکھے، اور جو بالکل کمزور قسم کے اونٹ تھے وہ ساتھ لائے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ پیش کیے کہ یا رسول اللہ یہ میں اونٹ دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں آپ میری بیٹی کو چھوڑ دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ عمدہ اونٹ فلاں جگہ کیوں چھپائے تم نے؟ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہوگی، تو یہ حارث جو ہے فوراً مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھنے لگے کہ اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد جب یہ مسلمان بن گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اپنی بیٹی کی بات کی، جویریہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جویریہ سے خود پوچھیں وہ کیا چاہتی ہے، تو وہ جویریہ کہنے لگی کہ نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ جویریہ جو ان کی بیٹی تھی وہ کہنے لگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اب دیکھیں یہ غزوہ مریسی جو ہے اس میں جنگ تو ہوئی نہیں کوئی اتنا، یعنی کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، البتہ یہ سب قید ہو کے آئے۔ اب یہ کتنے دن رہی؟ کچھ ہی دن رہی یہ مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ سارا سمجھ گئے کہ کیا ہے معاملہ، تو یہ بھی مسلمان بن گئی تھی اسی درمیان۔ اور ان کے والد صاحب جب آئے انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بات کی، تو وہ بھی مسلمان بن گئے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے جویریہ سے پوچھیں، ان کی مرضی ہے۔ تو یہ حارث جب اپنی بیٹی کے پاس آئے، کہا کہ بیٹی میں نے بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ کی خود مرضی ہے جو وہ کرے، تو وہ کہنے لگی میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو آزاد کر دو، اور آزاد کیا، پھر بھی وہ واپس نہیں جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے ایسا کیا جائے کہ ان کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں خود آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اب جتنے بھی ان کے باقی قیدی تھے صحابہ کے پاس، ان سب نے وہ چھوڑ دیے، انہیں پورے جو ان کے قیدی تھے سینکڑوں کی تعداد میں، وہ سارے کے سارے چھوڑ دیے۔ صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا، تو لہٰذا یہ سارا کا سارا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادی رشتہ دار ہوئے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو قید کیسے کر سکتے ہیں؟ محدثین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ نکاح کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ تاکہ سارے صحابہ جو ہے ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیں، تو ان کے سب قیدیوں کو اس طرح چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ کسی بھی عورت کو اپنی قوم کے حق میں اتنا بابرکت نہیں دیکھا کہ ایک دن میں اس نے 100 گھرانے جو ہے چھڑوا دیے، یعنی وہ آئی اور اس کے بعد جو ہے وہ آزاد ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے آزادی کے بعد اس نے 100 گھرانوں کو آزاد کروا دیا۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو یہ ہوا۔ اب یہی وہ غزوہ ہے جس کے اندر ایک بڑا خطرناک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ آیا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، جو تہمت لگائی گئی۔ چونکہ میں نے ذکر کیا کہ اس میں منافقین بھی شامل تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی، اور یہ بڑا واقعہ ہے۔ تقریباً قرآن پاک کی پھر 17 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں وہ بتائیں گے، آج کے سبق میں بس اتنا ہی، کیونکہ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، اس کی وجہ سے پھر جو ہے دیر ہو جائے گی، اور ادھر سے لیپ ٹاپ بھی بہت کمزور ہے اور بجلی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت طیبہ پڑھنے سننے سمجھنے اور سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔